السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے لوگ ہیں جن کے روزگار مختلف طریقوں سے چلتے ہیں، جیسے ہمارا روزگار جو سا ہے وہ اس دکان سے چلتا ہے، اور ان سیلز مین کا روزگار بھی یہاں سے چلتا ہے۔ تو اسی طریقے سے بہت سے لوگ جس طرح کوئی مزدوری کر رہا ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے الگ سے، کوئی مطلب آپ سمجھ لیں کہ کچھ لوگ جو ان سے نا وہ کپڑا بیچ رہے ہیں، کچھ لوگ اپنی محنت کرتے ہیں، اس کی مزدوری لیتے ہیں۔ تو یہ جو لوگ ہیں نا، یہ مولوی ٹائپ اس طرح کے جو لوگ ہیں، ان کا روزگار چلتا ہے صرف انجینئر صاحب کی وجہ سے، کیونکہ یہ انجینئر صاحب کے اوپر کرٹیسائز کرنا ہے ان کا کام ہے، تو انہوں نے روزگار چلانا ہے۔ ابھی دیکھیں انہوں نے بات کی ہے کہ وہ مطلب ایک ایشو تھا کہ مسجد میں نا ایک لڑکے نے آمین بولا تھا دعالین پہ، تو آگے سے مولوی کے ساتھ اس کا جھگڑا ہو گیا، وہ ویڈیو بھی منظر عام پہ آ گئی تھی۔ اس کے بعد اس نے کہا تھا کہ مسجد سے نکل جائیں۔ علی بھائی کو اس پہ غصہ آیا، اور علی بھائی نے کہا، کیونکہ یہ قانون کے خلاف تھی کہ کسی بھی مسجد میں آپ اس طریقے سے نہیں کر سکتے، تو علی بھائی کو اس بات کا غصہ لگا، اور علی بھائی نے غصے سے یہ بات کہی کہ بھئی دیکھیں کہ اگر یہ دوبارہ کبھی میرے اسٹوڈنٹس کے ساتھ حرکت ہوئی، کیونکہ ایک بہت میں بھی اب مسجد میں جاتا ہوں، پرسوں چوتھ ہمارے بھی یہاں پہ ایک آمین کی وجہ سے مسئلہ بنا ہوا تھا، تو جو بابے لوگ ہیں نا وہاں کے، تو وہ جناب صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ اگر کسی کو زیادہ مسئلہ ہے تو جا کے یہ 2 گلیاں چھوڑ کے آگے اہل حدیث کی مسجد ہے، وہاں پہ جا کے پڑھے۔ میں نے کہا ہم بھائی جو بھی بندہ ہے، میں تو خیر نہیں تھا، میری تو آمین جو سی ہے وہ بہت نارمل سی دھیمی سی ہوتی ہے، میں کسی کو تنگ نہیں کرتا الحمدللہ، لیکن جو میرے بڑے بھائی تھے نا، وہ ذرا تھوڑا سا اہل حدیث کی طرف ان کا رجحان زیادہ ہے، تو اس وجہ سے وہ آمین تھوڑی سی اونچی بولتے ہیں، میری نسبت ان کی آمین زیادہ اونچی ہوتی ہے، تو انہوں نے نا وہ آمین کہتے تھے تو کچھ لوگوں کو جلن ہوتی تھی اس بات سے۔ میں نے کہا جس کو اعتراض ہے نا وہ جائے گا کسی اور مسجد میں، یہاں سے کوئی نہیں جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ خیر لیکن وہ معاملہ ساؤٹ آؤٹ ہو گیا تھا، وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں بنی، لیکن خیر ایک بندے نے بڑی اچھی بیچ میں بات کی، تو اس نے کہا کہ مسجد جو سی ہے ہم سب کی ہے الحمدللہ، تو یہاں پہ سبھی نماز پڑھیں گے، کسی کو کسی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پہ سب لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن صرف اتنا ہے کہ کیونکہ یہ حنفیوں کی مسجد ہے تو یہاں پہ یار بس آمین اونچی نہ بولے، کیونکہ وہ ان کو برا لگتا ہے یا جو بھی ہے، خیر تو اس بات سے تو میں بھی ایگری ہوں کہ آمین اتنی اونچی نہیں ہونی چاہیے، نارمل سی دھیمی سی آواز ہونی چاہیے، بس آپ کے دونوں سائڈوں والے بندے سن لیں، آپ نے کیوں کسی کو مطلب چڑھانا ہے، تو ایویں کیوں لڑائی ڈالنی ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ آمین دھیمی آواز میں ہی ہونی چاہیے۔ تو خیر وہ اب یہ جو بندہ ہے یہ ہے علی بھائی کے اس بات میں سے بھی کیڑے نکال رہا ہے، وہ علی بھائی نے کہا ہے کہ بھئی وہ ایجنسیز کو ہم فون کریں گے، بڑے لوگوں، ظاہر ہے ایک بندے کا ایک لیول بڑا ہے تو وہ اس کا رابطے بھی بڑے لیول پہ ہی ہوں گے نا، وہ بڑے لیول پہ بات کرے گا۔ پاکستان میں ایٹ لیسٹ کسی کو انشاءاللہ تعالیٰ دوسری دفعہ جرت نہیں ہوگی، آپ صرف اکیڈمی میں رابطہ کر کے اس مسجد کا نام بتائیں، انشاءاللہ تعالیٰ جس ریاستی ادارے سے کہیں گے نا ان کا ہیڈ وہاں پہ فون کرے گا، ایک دن میں ان کی پیشی کروائیں گے، رابطہ کریں، جس کو کوئی مسئلہ ہے وہ مجھے بتائے، آپ دیکھیں ان کے ساتھ ہم کرتے کیا ہے۔ کسی ایجنسی کو انوالو کرنا پڑا، کسی ریاستی ادارے کو انوالو کرنا پڑا، لوگ ان کو ڈھونڈتے پھریں گے اللہ کے فضل سے۔ اس طرح کے معاملوں میں بالکل میں ٹالریٹ نہیں کروں گا، صرف میرے ایک فون کال اور اشارے کے منتظر ہیں لوگ کہ بتائیں کرنا کیا ہے کسی کے ساتھ۔ آپ ایجنسیوں کے بارے میں یہ کلیم کر رہے ہیں کہ وہی اصل میں ہیں جو مسنگ پرسن بناتی ہیں، اور خود ایجنسیاں جا کے تو عدالت میں یہ بات نہیں مانیں گی کہ جی ہم مطلب، تو گویا کہ جس ادارے کے بارے میں آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بندے یہی اٹھاتے ہیں، ایجنسیاں اور یہ ریاستی ادارے، مطلب قانون سے ہٹ کے بھی بندے اٹھا لیتے ہیں، اور میں بھی اٹھوا لوں گا، ٹھیک ہے، اور مجھے تو فون کال آتے ہیں کہ جی کچھ ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کریں۔ خود وہ ادارے کیا بحیثیت ادارہ اس بات کو ایکسیپٹ کریں گے، قبول کریں گے آپ کی اسٹیٹمنٹ کو کہ ہم بندے اٹھاتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو ایجنسیز کے ہیڈ کو فون کر کے کہے گا بھئی یہ دیکھو میرے اسٹوڈنٹس کے ساتھ یا یہ ایک عام بندے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ آواز اٹھائے گا اس پہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی وہ جناب صاحب ایجنسیز جو سی ہیں وہ پوچھ کے علی بھائی سے چلتی ہیں، اور وہ جو علی بھائی نے بات کی تھی نا کہ ہماری ایک کال کے منتظر ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ ظاہر اسٹوڈنٹس لوگ ہیں۔ علی بھائی کوئی ایجنسی کے بندے کو نہیں کہہ رہے تھے، یہ تو اسٹوڈنٹس کو کہہ رہے تھے کہ بھئی وہ لوگ جو ہوتے ہیں سم ٹائم، آپ کو پتہ ہے کہ اسٹوڈنٹس میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں سانو دسو اسی کوئی نہیں ہے سنبھال لیں گے، پولیس میں بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں سانو دسو اسی سنبھال لیں گے، اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ماموں پارٹی والے لوگ یہ بڑی کوشش کر رہے ہیں کسی طریقے سے، کبھی وہ دھرنا دینا شروع کر دیتے ہیں، کبھی وہ ٹرینڈ چلانا شروع کر دیتے ہیں، اور کبھی ان کی بڑی کوشش ہے کہ اب وہ ایجنسیز کو جناب صاحب کوئی کسی طریقے سے ٹیز کر کے نا، ٹونٹ کر کے نا، تو کچھ نہ کچھ منوا لیں، علی بھائی کو پکڑوا لیں، کوئی نہ کوئی سسٹم بنا لیں، لیکن ان لوگوں کو کیا پتہ کہ دا ڈیمیج ہیز بن ڈن، ہو چکا،
ہو گیا, وہ ہمارے اماد بھائی کہتے ہیں ہو گیا, ڈیمیج ہیز بن ڈن, ہو گیا تہاڈے نال جو کچھ ہونا سی ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اب یہ صرف یہی ہے, روزگار چلانے کے لیے تھوڑی سی علی بھائی کا نام یوز کریں, اس کا تھم نیل بنائیں اور ویڈیو میں ان کا ذکر کریں, اور اچھے والا پیسہ ہی پیسہ ہوگا, پیسہ ہی پیسہ. جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزاء. کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا.